الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله، کیا وہ شخص جو اتبع پیچھے چلا رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے، کمم باء اس شخص کی طرح ہے، باء جو لوٹا، بسخط من اللہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مختلف طبقے میں ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. دوبارہ دیکھیں، افمن اتبع رضوان اللہ، پس کیا وہ شخص جو اتبع پیچھے چلا رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے، کمم باء اس شخص کی طرح ہے جو لوٹا، بسخط من اللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے دو گروہوں کا تقابل پیش کیا ہے. ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے چل پڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات ماننا شروع کر دیے، اپنی خواہش نفس کو پیچھے چھوڑ دیا. اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی خواہش نفس کو مقدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مقدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی خوشنودی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ہم درجات عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کے درجات مختلف ہیں. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ بلندیوں میں ہے، اعلیٰ علیین کے اندر موجود ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر لوٹا وہ اسفل السافلین کے اندر ہے، نچلے سے نچلے درجے کے اندر موجود ہے. اتنا تفاوت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اندر موجود ہے. ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں کے درجات ایک نہیں ہیں. اور پھر اسی طرح ان دو گروہوں کے اندر بھی آگے درجات کا اختلاف موجود ہے. جو جتنا اللہ رب العالمین کی خوشنودی والے اعمال کرے گا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا، اور جو کم خوشنودی حاصل کر سکے گا اس کے درجات کے اندر فرق آ جائے گا. تو یہ اللہ رب العالمین نے درجات کا فرق رکھا ہے انسان کے اعمال کے اعتبار سے. تو افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا. یہ بات یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں پیچھے جو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ وہ مال غنیمت کی طرف آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے غصے کے ساتھ نہیں لوٹے، بلکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے ساتھ ہی لوٹے ہیں، اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف بھی کر دیا ہے. تو کیا یہ اور پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ لوٹا ہے برابر ہو سکتے؟ نہیں. فرمایا ومأواہ جہنم، صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹا ہے بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور مأوا ایسے ٹھکانے کو کہتے ہیں جہاں پر بندہ دن اور رات کسی بھی وقت آ جائے. یعنی ہم اپنے گھر کو
مأوا کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ ہم جس وقت چاہتے ہیں پلٹ کر وہیں پر واپس آتے ہیں۔ وبئس المصیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جہنم کا ٹھکانہ ہے یہ بہت برا لوٹنا ہے، یہ لوٹنے کی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے کہ انسان پلٹ کر جہنم کے اندر آ جائے، یہ بہت بری جگہ ہے، انسان کو اس طرف نہیں آنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے آخر کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ واللہ بصیر بما یعملون، کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی بھی عمل اوجھل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کے عمل سے غافل ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کسی کا عمل چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے پیچھے چلتا ہے اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش نہیں کرتا، اس کے پیچھے نہیں چلتا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔